اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اڑ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جس نے دشمن کو پہچانا اس نے آدھی جنگ فتح کی، اور جس نے اپنوں کو پہچانا اس نے پوری جنگ فتح کی۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دوست کی ناکامی پر معمور ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہمسایوں کے بغیر نہیں۔ اپنے راز کو اپنے دل میں ہی رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے ہرگز مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہ گئے ہوں۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ، رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ طویل عمر پائے، لیکن بڑھاپے سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے۔ وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہے جس کو مطالعے کا شوق ہے، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے، اس سے وہ اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق ہی نہ ہو۔ مشکل ایسا عذر ہے جسے تاریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ آدمی سے پہلے آدمی کے خسائل شہر میں آتے ہیں۔ اگر کام کرنا یہ جاننے کی بنسبت بہتر ہوتا کہ کیا کام کرنا چاہیے، تو غریبوں کی حقیر جھوپڑیاں بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں۔ بوڑھے آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی بلا سے دنیا کے حالات بہتر ہوتے ہیں یا بدتر، کیونکہ وہ دنیا کو جلد تر چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ جو بندہ وعدے کے دن قرض ادا کرے وہ دوسرے کی ہتھیلی کا مالک ہوتا ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم ایک شدید ترین جرم ہے۔ بڑھاپا نہایت ہولناک مرض ہے، اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ گفتگو کے میدان میں تمام انسان فریق ثانی ہوتے ہیں۔ جوانی میں ہم تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے
تو یہی مشکلات ہمیں شکنجوں میں کس لیتی ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قصر حیات کے بام و در شکستہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمر کے ہر حصے میں اعتدال کو قائم رکھا ہے۔ اگر تمہارا معاشرے میں ہر ایک سے نبھاؤ اچھا ہے تو اس کی یہی ایک صورت ہے کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت دین سے افضل نہیں ہے۔ کامل عقل یہ ہے کہ ماں سوائے رزاق حقیقی کے کسی دوسرے پر توکل نہ کرے اور ہر حال میں صابر رہے۔ دشمن سے چھپانے والی باتیں دوست پر ظاہر کرنا بہت ہی بڑی حماقت ہے۔ دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو تو وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرو۔ جب ہم تکالیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کتنی ایسی تکالیف ہیں جن سے اس نے ہمیں ابھی تک محفوظ رکھا ہے۔ محنتی اور ذہین آدمی کے لیے بہت کم باتیں ناممکن ہوتی ہیں۔ محنت وہ سنہری سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو بندہ اپنی خطاؤں کو معلوم کر کے ان کا اعتراف کر لیتا ہے وہ کمال کی طرف باسرات ہوتا ہے۔ جانور کھانے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے، یعنی کانوں سے۔ اگر تو مرد ہے تو کنواں کھودنے والے کی طرح مٹی کھود تاکہ تو پانی تک پہنچ جائے۔ اگر خدا کا جذب آ گیا تو جاری پانی کنواں کھودنے کے بغیر زمین سے جوش مارے گا۔ کچھ کام کر اور کاہل نہ بن، تھوڑی تھوڑی کنویں کی مٹی کھود۔ جلوہ جو ہے یہ طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے اور دینے والا کبھی اپنے مزاج کے مطابق بھی دیتا ہے۔ جب کاروبار ذوق ہو جائے تو پھر ذوق کاروبار نہیں رہتا۔ خالق نے انسان تخلیق فرمائے، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے دل دادا، ایک روز تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا۔ آدمی کی قدر اس کے دو چھوٹے اعضاء یعنی دل اور زبان سے ہوتی ہے۔ اگر بات کرے تو زبان کے زور سے، اور اگر میدان جنگ میں آئے تو بہادری ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ صرف یہ وظیفہ کر لیں، دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری عالی سے بھی یہ وظیفہ نصیب ہوا ہے۔ جو شخص فجر کی سنت پڑھے تو اس کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو جس نے یہ عمل کر لیا دنیا اس کے سامنے سر جھکا کر آئے گی۔ قدرت نے کسی انسان میں شرافت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، اتنی شرافت کہ کوئی اسے نظر بھر کر دیکھے پکار اٹھے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ خطیب اپنی گہرائی کی کمی لمبائی میں پوری کر دیتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کا ضمیر دوسرے لوگوں کے نظریات کی پیشگی دریافت کا نام ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال۔